السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وليس النفوس أيها المدفون بالقدوس. عزت و احترام سے ملتمس ہوں جناب قبلہ علامہ سید کمال حیدر رضوی صاحب سے جو تشریف لائیں جو ممبر ہوں، قبلہ کی صحت و سلامتی اور تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات، اور آپ لوگ تھوڑا آگے بھی آتے جائیں صلوات. السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر. نحمده علی عظیم احسانہ ونیر لطفہ وبرہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ. لم یلد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا ولم یولد فیکون مورثا حالکا. لم یتقدم وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادت ولا نقصان. جلت عظمتہ. والصلاة والسلام على من بعثه بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی. اسرته خیر الاسر وعطرته خیر العطر. اغصانها معتدلا وثمارها متحدلا. مولده بمکہ وہجرته بطیبہ. سیدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین والحق الجدید والعلم الذی علمہ لا یبید والعدل المشتہر والمہدی المنتظر جل اللہ. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آواز سے اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ خسرودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی دوسری تقریر آپ حضرات اس خانے میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان عظمت آل عمران. گفتگو ہے کتاب خدا کی اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں جسے آیہ اصطفیٰ کہتے ہیں. اس سے قبل کے بعد کو آگے بڑھایا جائے. اس آیت کی خصوصیت ہے جو میں آغاز ہی میں تقریر کی عرض کر دوں. قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی کچھ خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، یہ آیت اگر معصوم
کسی بھی وقت کا معصوم کسی کے لیے پڑھ دے تو وہ معصوم ہے۔ اس آیت کا یہ اسٹیٹس ہے کہ اگر معصوم اپنی زبان پر اس آیت کو کسی کے لیے جاری کر دے تو وہ معصوم ہے۔ اب تاریخ میں تلاش کیجئے کہ کس معصوم نے کس کے لیے کب پڑھا۔ یہ تو اس آیت کی عظمت ہے چونکہ اس میں استفائیت کا اعلان ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ یقیناً جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی ریب نہیں ہے، اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا اور آل عمران کو مصطفیٰ کیا۔ کل گفتگو اس مرحلے پر آ کر رک گئی تھی تمہیدی منزل میں کہ آل عمران تاریخ آدم و عالم میں عمران نام کی 3 شخصیتیں ہیں جن کو شہرت حاصل ہوئی، جن میں سے ایک موسیٰ کے باپ، ایک عیسیٰ کے نانا اور تیسرے عمران رسول کے کفیل اور علی کے باپ ہیں۔ اس آیت میں نہ عیسیٰ کے نانا مراد ہیں نہ موسیٰ کے باپ مراد ہیں، بلکہ اس آیت میں وہ مراد ہے جس نے رسالت کو پالا ہے۔ وہ نسل، وہ شجرہ کہ جس سے زیادہ پاک و پاکیزہ شجرہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، امت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نسل ابو طالب کی ہے، کہلاتی اولاد رسول ہے۔ نسل ابو طالب کی ہے، کہلاتی اولاد رسول ہے۔ یہ قطع نظر اس بات کے کہ پیغمبر نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو بہت مشہور ہے، اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، ہر نبی کی نسل اس کے اپنے صلب سے چلی ہے، میری نسل تیرے صلب سے چلے گی۔ قطع نظر اگر اس حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے الگ بھی رہنے دیں تب بھی یہ غور طلب بات ہے کہ علی سے لے کے مہدی تک 12 کے 12 سب آل ابو طالب ہیں، سب آل عمران ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس منزل تک آپ کو پہنچاؤں، ایک حقیقت کا ادراک تاریخ کا ایک واقعہ ہے اور عالم اسلام نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ میرے طریق کا ہے بلکہ عالم اسلام کی روایتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ ہے اور آپ اپنے گھر سے عصا لے کر عصا ہاتھ میں لے کے گھر سے نکلے ہیں۔ ایسے میں اسلام کی ایک بہت جلیل القدر شخصیت جو بعد میں فقہ کے بہت بڑے امام کہلائے، یہ الگ بات ہے کہ شاگرد وہ اسی دروازے کے تھے، اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جب میں نے جعفر صادق کے مکتب سے علم حاصل کیا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ نے کوئی نئی بات کہی ہے، آپ نے کوئی نئی بات کہی ہے، آپ سے پہلے بھی کہنے والوں نے یہی کہا ہے، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لولا سنتان لہلک نعمان، ادھر سے آپ کے امام جا رہے ہیں، ادھر سے وہ آ رہے ہیں، ایسے میں راستے میں انہوں نے دیکھا کہ امام ہاتھ میں عصا لیے ہوئے قریب آئے، فرزند رسول کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، کہنے لگے کہ عصا تو بوڑھوں کو زیب دیتا ہے، جوانوں کو نہیں۔ امام نے کہا تو تم کیا سمجھے، میں نے عصا اس لیے رکھا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے تو پھر آپ نے عصا کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگے یہ رسول کا عصا ہے، میں نے تبرکن رکھا ہے، یہ پیغمبر کا عصا ہے، میں نے تبرکن رکھا ہے۔ جیسے ہی نعمان بن ثابت نے یہ سنا کہ یہ پیغمبر کا عصا ہے اور تبرکن رکھا ہے تو وہ جھٹ سے آگے بڑھے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے امام نے عصا کو پیچھے کر لیا۔ کہنے لگے نعمان بن ثابت کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے فرزند رسول، یہ رسول کا عصا ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، فرزند رسول، یہ رسول کا عصا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بوسا دوں۔ بس یہ سننا تھا، امام نے اپنی آستین الٹی، کہنے لگے یہ لکڑی کا ہے، یہ گوشت رسول کا ہے۔
لکڑی کا ہے عصا، یہ گوشت رسول کا ہے، یہ خون رسول کا ہے، بوسہ دینا ہے تو اس کو دو، بوسہ دینا ہے تو اس کو دو، اس گوشت کو، اس لہو کو۔ تو دو باتیں تو امام نے بتا دی نا۔ دیکھیے آپ کا بیٹا ہو تو لہو آپ کا، میرا بیٹا ہو تو لہو میرا، بیٹا ابو طالب کا لہو رسول کا، بیٹا ابو طالب کا لہو رسول کا، اور ایک نہیں 12 کے 12۔ کل تقریر اسی مرحلے پہ ختم ہوئی تھی کہ اللہ نے دو چیزوں کی ضمانت لی ہے، مصطفیٰ کو ابو طالب کے گھر میں پروان چڑھا کر ابو طالب کے گھر کے ماحول کی ضمانت لی ہے، اور علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے ابو طالب کے لہو کی ضمانت لی ہے۔ دونوں کی طہارت کا اعلان خدا نے کیا، لہو ابو طالب کا، بیٹا ابو طالب کا، لہو رسول کا، بیٹا ابو طالب کا۔ دنیا کہہ کے کیا پکار رہی ہے؟ فرزند رسول۔ کوئی فرزند ابو طالب نہیں کہتا، 12 کے 12 کو ایک کو چھوڑ کر کہ جسے رسول کا بھائی کہا جاتا ہے، باقی سب فرزند رسول ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کا پوتا آپ کا پوتا ہوگا، کسی اور کا بیٹا اس کا بیٹا ہوگا، ابو طالب کے بیٹے، اور دنیا کہہ رہی ہے فرزند رسول۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہو گئی، عالم اسلام نے متفق ہو کے ایک بات لکھ دی جس کے لکھنے والوں میں ڈاکٹر اسرار احمد جیسی شخصیت بھی شامل ہے، کہ جس نے آل محمد کے فضائل کا انکار کیا، اس نے بھی یہ لکھا کہ جب مہدی آئیں گے تو ساری دنیا مہدی کو دیکھ کر کہے گی یہ تو رسول ہے، یہ تو رسول ہے، یہ تو رسول۔ یہ تو رسول ہے، ھذا رسول اللہ، ھذا رسول اللہ۔ دیکھیے اگر دادا کو کسی نے دیکھا تھا اور دادا کے دیکھے ہوئے زمانے کے لوگ زندہ ہیں، اور پوتا دنیا میں آیا اور دادا پہ صورت پڑ گئی، تو لوگ کہتے ہیں ہاں دادا پہ پڑی ہے، لیکن یہ وہی کہے گا نا جس نے دادا کو دیکھا ہوگا، کچھ کہہ رہا ہے، یہ وہی کہے گا نا جس نے دادا کو دیکھا ہوگا۔ مہدی جب جس زمانے میں بھی آئے، مہدی کے آنے کے زمانے میں رسول کے دیکھے ہوئے لوگ زندہ نہیں ہیں، پھر بھی مہدی کو دیکھ کے کہیں گے ھذا رسول اللہ۔ شباہت ہو تو ایسی ہو، کمال رسالت یہ ہے کہ دیکھ کے کہیں گے ھذا رسول اللہ۔ تو 11 کے 11 فرزند رسول، گوشت کسی کا، رگ و ریشہ کسی کا، لہو کسی کا۔ لہو اتنا طاہر ہے، آغاز میں ہی کہہ دوں، لہو اتنا طاہر ہے کہ چھوٹا سا، دیکھیں بہت سی باتیں مصائب میں لوگ سنتے ہیں اور تیزی سے سرسری گزر جاتے ہیں، پڑھنے والوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ مصائب میں شرح نہیں ہو سکتی، مگر میں مصائب سے اٹھا کے فضائل میں دلیل دے رہا ہوں بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد۔ دیکھیں کوئی بھی شخص اگر ذرا سے زخمی ہو جائے تو درہم بغلی، بس اتنی سی جگہ، اگر اتنا لہو ہے تو اتنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کہ اس میں نماز پڑھی جا سکے۔ زخمی ہونے کی صورت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا، چوٹ لگ گئی کسی کو، پتھر لگ گیا، جتنا کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، اپنے پاس سے کوئی معنی نہ نکالے، جو کوئی سمجھ رہا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ لوگ رسول کی نہیں سمجھے، میری کیا سمجھیں گے؟ صلوات بھیجے محمد۔ جتنا کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ کسی کے چوٹ لگ گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو گیا، کسی کو زخمی ہو گیا، گولی لگ گئی، تلوار لگ گئی، چھری لگ گئی، خون بہہ گیا، نماز کا وقت آ گیا، نہیں پڑھ سکتے۔ برائے خشودی چاہدہ معصومین بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ نہیں پڑھ سکتے، اس لہو میں ڈوب کر نماز نہیں پڑھ سکتے، زخم کے لہو میں، زخم کے لہو میں، صرف زخم کی بات کر رہا ہوں، زخم کے لہو میں ڈوب کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مصائب میں سنتے ہیں، میں فضائل میں کہہ رہا ہوں، 19 رمضان کو جب ضربت لگی
تو علی نے حسن سے کہا تم نماز پڑھاؤ، ہم پڑھتے ہیں، اور ساتھ بیٹھ کر پڑھی یہ بتانے کے لیے کہ ابو طالب کا لہو اتنا پاکیزہ ہے کہ اس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ بیٹے کی رگوں میں باپ کا لہو ہوتا ہے، ابو طالب کا لہو اتنا پاکیزہ ہے۔ تو یہ شجرہ کہ ہے ابو طالب کا اور کہلاتا کیا ہے؟ فرزند رسول۔ فرزند رسول، بڑی تمنائیں رہیں لوگوں کو، بڑی تمنائیں رہیں لوگوں کو۔ یہ تو بہت بعد میں جا کے کھلا، جب مامون الرشید نے اپنی بیٹی ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، دیکھیے فرزند رسول جس کو بھی کہا جائے، اس کا عربی لفظ ہے، یہ فارسی ہے فرزند رسول، اس کا عربی لفظ ہے ابن رسول اللہ۔ ابن رسول اللہ زیارتوں میں لفظ آیا ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ابن رسول، جیسے میں نے آیت کی خصوصیت بتائی ویسے اس لفظ کی خصوصیت ہے، اگر کسی کے لیے لفظ ابن رسول اللہ آ جائے تو شیعہ مذہب کے مطابق اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ غیر معصوم کو ابن رسول اللہ نہیں کہا جا سکتا، غیر معصوم فرزند رسول نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے۔ اور ایسے میں چونکہ غیر معصوم فرزند رسول نہیں ہو سکتا، تو اب آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی میں تمنا کروں سید صحیح، نجیب الطرفین صحیح، رضوی صحیح، مگر میں فرزند رسول نہیں ہوں۔ تمنائیں تاریخ میں بہت سو کو رہیں، پردے ڈال دیے گئے، حجرے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ایک مصاحب بیٹھا ہے، کہنے لگا عباسی شہزادوں کی کمی تھی کہ تو نے اپنی بیٹی ہاشمی شہزادے کو بیاہ دی؟ کہا تم کیا جانو اس راز کو؟ کہا کیوں، اس میں کیا راز تھا؟ کہا اس میں راز یہ ہے کہ جب رسول کے بیٹے کو میری بیٹی بیاہ کے جائے گی تو جو اولاد ہوگی وہ میرا نواسا ہوگا، مگر فرزند رسول اللہ ہوگا۔ میرا نواسا ہوگا مگر فرزند رسول اللہ ہوگا۔ آپ نے غور کیا کہ لوگوں کو تمنائیں رہیں، بیٹیاں دے دے کے چاہا کہ نسل فرزند رسول اللہ ہو جائے، لیکن نہ ہوئی۔ دنیا کی نسلیں بیٹیاں دے کے فرزند رسول اللہ نہ ہوئی، ابو طالب نے بیٹی لا کے نسل کو فرزند رسول بنایا۔ ابو طالب کی نسل، بیٹی ابو طالب کے گھر آئی ہے، گئی نہیں ہے، بیٹی تو رسالت کی ہے۔ آج دنیا کا دستور ہے بڑے گھر میں بیاہی جاتی ہے۔ کچھ بنیادی سی عقلی باتیں اور پھر ایک منزل پہ آ جاؤں۔ آج دنیا کا دستور ہے کہ بیٹی کو بڑے گھر میں بیاہتے ہیں، اپنے سے بڑے گھر میں۔ اسلام کا بھی قانون یہی ہے، لوگوں کو نہیں علم تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ 4 چیزیں پیغمبر نے حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں، یا تو برابر ہو یا اس سے افضل ہو، کمتر میں بیٹی نہیں دی جاتی۔ 4 شرطیں رسول نے بتائی ہیں۔ 4 شرطوں میں ایک شرط یہ ہے علمی حیثیت میں برابر ہو، عقلی حیثیت میں برابر ہو، سماجی حیثیت میں برابر ہو، نام و نسب میں برابر ہو۔ یا تو برابر میں جائے گی یا افضل میں جائے گی، کمتر میں نہیں جاتی۔ کائنات کا سب سے بڑا گھر محبوب الہی کا گھر، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت محبوب الہی، بیٹی مصطفیٰ کی، رسول اعظم کی، اس سے بڑا گھر کہاں سے آئے گا؟ اللہ کو معلوم تھا تم یہ اعتراض کرو گے، اس نے کہا جب تو صحیح ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر نہ پیدا کروں۔ صلوات بھیجے محمد۔ جب تو صحیح، کل سے مسلسل ہو گیا، جب تو صحیح کہ ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر نہ پیدا کروں۔ نبی پلے ابو طالب کے گھر۔ پوری پیغمبر کی حیات کو تقسیم کیجئے ذرا میرے ساتھ مل کر۔ کتنے سال نبی کی زندگی ہے؟ 63۔ کل زندگی ہے 63 سال۔
63 سال میں 53 برس ابو طالب کے گھر گزارے. آیتیں تو بعد میں پڑھوں گا، ذرا تاریخ کے عدد و شمار پہلے محفوظ کرا دوں. 53 برس 63 سالوں میں ابو طالب کے گھر میں گزرے، اور 53 برس میں رسول ابو طالب کے گھر رہے. باقی جو 10 سال ہیں وہ مدینے میں گزرے ہیں. ابو طالب دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، رسول ہجرت کر کے آ گئے ہیں. ابو طالب کے گھر سے نکلے تو مدینے میں اپنا گھر نہیں بنایا. کچھ کہہ رہا ہوں، مدینے میں رسول نے اپنا گھر نہیں بنایا، پھر خدا کے گھر میں رہے. اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ رسول نے حجرہ بنایا، حجرہ نہیں بنایا. رسول نے جگہ خریدی ہے، مسجد کے لیے خریدی ہے، قبر کے لیے خریدی ہے. قیامت تک کے لیے رسول خانہ خدا میں ہے. ابو طالب کے گھر سے نکل کے پھر کسی گھر میں نہیں گئے، خانہ خدا میں رہے 10 برس. تو اب جب 10 برس خانہ خدا میں، تو یہ آخری 10 سال ہیں، ان کو رہنے دیجئے. باقی بچے 53 سال. 53 سال ابو طالب کے گھر میں رہے. تو جب ابو طالب کے گھر میں رہیں گے تو زندگی کے سارے امور ابو طالب کے گھر میں ہی انجام پائیں گے نا. میں لندن چلا گیا کسی کام سے، کسی کو جانتا نہیں تھا، کسی کا پتہ میرے پاس نہیں تھا. کچھ کام تھے، کام کے بعد میں نے کہا کہ آفیشل کام نپٹا لوں، اس کے بعد پھر میں کسی کو تلاش کر لوں گا کہاں رہنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے. ایک صاحب مل گئے جو مذہب اسلام پہ نہیں تھے، کافروں میں سے تھے، کافروں میں سے تھے. کہنے لگے آپ کیوں اس طرح پریشان پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ مسلمانوں سے زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں کافر. کچھ جملے کمال حیدر کے کڑوے ہوتے ہیں مگر سن لیا کیجیے. کہنے لگے کہ آپ کیوں پریشان پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے اور یہ ان پتوں پہ جانا ہے. کہنے لگے میرے ساتھ چلیے، کام آپ کے ہو جائیں گے. کام ہو گئے. اس کے بعد کہنے لگے آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا اب کہاں جاؤں گا، 1 ہفتہ مجھے لندن میں رکنا ہے، مگر رہنے کے لیے میرے پاس فی الحال کوئی جگہ نہیں ہے، کسی ہوٹل وغیرہ میں دیکھوں گا. کہنے لگے کیوں آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، میرے گھر میں آ جائیے. میں نے کہا مسئلہ یہ کہ میرا اور آپ کے مذہب کا فرق ہے. آپ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں. میں آپ کے گھر میں رہ تو لوں گا، کھا نہیں سکتا. کہنے لگے اچھا تو آپ کھا نہیں سکتے تو کسی مسلمان ہوٹل سے کھانا لے کے کھا لیجئے گا، باہر سے رہ میرے یہاں لیجئے. مکے میں اس مسلمان ہوٹل کا نام بتاؤ 53 برس جہاں رسول نے کھانا کھایا. صلوات بھیجے محمد. ابو طالب کے گھر کے باہر اس مسلمان ہوٹل کا پتہ بتاؤ نان بھائی کا، کہ جہاں سے رسول کھانا کھاتے تھے. شاید آج کوئی اٹھ کر میرا دوست یہ کہے کھانا کھانا کوئی اتنا اہم مسئلہ تھوڑی ہے، اور پھر اس وقت شریعت بھی نہیں آئی تھی. میں شریعت کی بات ہی نہیں کر رہا. میں شریعت کی بات کب کر رہا ہوں؟ ابھی میں نے آپ سے حلال و حرام کا ذکر ہی نہیں کیا. میں تو صرف ایک قانون بتا رہا ہوں. جب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجالس پڑھنے آیا تھا تو میں نے وہاں ان مجلسوں میں ایک بات کہی تھی. اپنی ہی تقریر سے ایک جملہ مستعار لے رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھا دوں. میں حلال و حرام کی بحث میں نہیں جا رہا ہوں اس وقت. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لقمہ دہن میں جاتا ہے وہ اثر دکھاتا ہے. ایک ذرہ بھی اگر لقمے کا کوئی چیز کھانے کی دہن میں جا رہی ہے تو وہ اثر دکھاتی ہے. اثر اس لیے دکھاتی ہے کہ وہ لہو میں شامل ہوتی ہے. مشہور واقعہ عالم اسلام کی تاریخوں میں موجود ہے جو میرے تاریخ کا روایت کردہ نہیں ہے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پیغمبر سے کہا کہ میرا بیٹا مجھ پہ جسارت اور جرأت کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بات نہیں مانتا. پیغمبر نے کہا حرام کا ہے، بیٹا حرام کا ہے. وہ گھر گیا، تلوار کھینچ کے چاہا کہ زوجہ کا سر اڑا دے. اس نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہ نبی نے کہا ہے بیٹا حرام کا. کہ نبی نے کہا، اسی نبی کی عظمت کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے خیانت نہیں کی. جب زوجہ نے یہ کہا کہ اسی نبی کی عظمت کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے خیانت نہیں کی، تو شوہر بیوی کو لے کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں بیٹا حرام کا ہے، یہ کہتی ہے کہ خیانت نہیں کی.
بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ پیغمبر نے کہا جو میں نے کہا وہ تو نہیں سمجھا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا تیری زوجہ صحیح کہتی ہے۔ کہا تو پھر بیٹا حرام کا کیسے ہے؟ کہا ایک دن تو بازار سے گزر رہا تھا، خانچہ فروش کھجور بیچ رہا تھا، چھابڑی والا، تو نے ایک کھجور اٹھا کے کھائی، نہ مالک کو راضی کیا نہ اس لقمے کی قیمت ادا کی، یا تو قیمت ادا کر لیتا یا مالک کو راضی کر لیتا۔ چونکہ تو نے دونوں کام نہیں کیے تو وہ کھجور دہن میں گئی، شکم میں گئی، لہو بنا، اولاد ہوئی، اس لیے حرام کا ہے۔ برا نہ مانیے گا اگر میں کچھ کہہ دوں ایک کھجور پہ یہ عالم ہے پورا باغ کھا جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد۔ لقمہ اثر تو دکھاتا ہے، جو دہن میں جائے گا اثر دکھائے گا، چاہے ذرہ کیوں نہ ہو۔ اس زمانے کی بات ہے، ابھی حلال و حرام کی گفتگو نہیں ہے، اس زمانے کی بات ہے۔ کس زمانے کی بات ہے؟ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، ابھی نزول قرآن نہیں ہوا۔ ایسے میں ایک مرتبہ ایک یہودی نے پیغمبر کی اور ابو طالب کی دعوت کی، پیغمبر نے دعوت کو قبول کر لیا۔ جب دعوت کو قبول کر لیا، اس خاندان کے احترام کرنے والوں میں تھا، جب دعوت کو قبول کر لیا نبی پہنچے، دسترخوان پہ کھانا سجایا گیا۔ جب کھانا سج گیا تو پیغمبر نے کھانے کو دیکھا، کہنے لگے چچا میں تو نہیں کھاؤں گا۔ معلم اخلاق رسول ہے، چچا میں تو نہیں کھاؤں گا۔ بھئی آپ کو نہیں کھانا تھا تو آپ دعوت ہی قبول نہ کرتے، دعوت قبول کر لی تو اب کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا، اس کا مطلب ہے رسول کچھ بتانا چاہتا ہے، ابھی اسلام آیا نہیں ہے۔ کہنے لگے چچا میں نہیں کھاؤں گا، فوراً وجہ بیان کی، کہا چچا اس نے جو اس جانور کا جس کا گوشت پکا کے لایا ہے اسے جو ذبح کیا تھا تو اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اب شاید آپ مجھ سے پوچھ لیں تو یہودی کی دعوت قبول کیوں کر لی تھی؟ یہودی اہل کتاب میں سے ہیں، وہ اللہ کا نام ذبیحے پہ لیتے ہیں، لیکن اس یہودی نے نہیں لیا تھا۔ شاید وہ مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہو کہ یہ نبی ہے کہ نہیں، تو ایسے میں نبی نے کہا میں تو نہ کھاؤں گا، اس لیے کہ اس نے ذبیحے پہ اللہ کا نام نہیں لیا۔ تو پیغمبر وہاں سے کھائے بغیر اڑ گئے۔ ایک کھانا جو گوشت پر سالن پہ مشتمل تھا نبی نے نہیں کھایا، بغیر خدا کا نام لیے ہوئے ذبح ہوا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے نبی کے سامنے ذبح نہیں کیا تھا، اس نے کبھی ذبح کیا ہے لیکن نبی کو علم ہے، تو یہ علم نبوت ہے، اعلان نبوت سے پہلے۔ جو اعلان نبوت سے پہلے ایسا عالم ہے وہ اعلان نبوت کے بعد کیسا عالم ہوگا؟ ایک تو یہ علم پیغمبر ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اس کا مطلب ہے نبی نے کہا میں ایسا لقمہ نہیں کھاتا کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اس پہ خدا کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو کیا ابو طالب کے گھر میں 53 برس رسول نے دالیں کھائی ہیں؟ اور اگر کھائی ہیں تو پھر آپ بھی کھایا کیجئے، گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد۔ پھر دالیں کھانا سنت رسول ہوا نا، تو پھر آپ کیوں کھاتے ہیں؟ اچھا جہاں گوشت کی بات کرو وہاں لوگ آ کے کہتے ہیں وہ کمال صاحب مولا کی تو حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے مولا کی؟ اپنے شکم کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ۔ بالکل ہے، مگر ایک حدیث پڑھ کے اجتہاد کوئی نہ کرے۔ کیا مطلب ایک حدیث پڑھ کے دوسری حدیث میں سنا رہا ہوں؟ مولا نے کہا اپنے شکموں کو جانور کا قبرستان نہ بناؤ۔ اسی علی نے ایک دوسری حدیث بھی ارشاد فرمائی ہے 40 دن تک جو مسلسل گوشت نہ کھائے بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ 40 دن تک جو مسلسل گوشت نہ کھائے بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور یہ معلم اخلاق رسول ہے، یہ معلم اخلاق رسول ہے۔ 53 برس ابو طالب کے گھر میں لقمے کھائے ہیں،
53 برس ابو طالب کے گھر میں کھانا کھایا ہے، اس لیے کہ مکے میں رسول کی تو بات رہنے دیجئے، ویسے بھی کھلانے والوں میں اور کون تھا؟ یہی تو گھرانہ ہے، اسی لیے کھلانے کی جتنی رسمیں ہیں وہ سب ابو طالب اس کے موجد ہیں۔ اسلام میں 5 ولیمے ہیں، 5 کے موجد ابو طالب ہیں۔ ایک ولیمہ اسلام میں بچے کی دنیا میں آمد پر عقیقے کا ہے، دوسرا حج کا ہے، تیسرا بچے کی گھوڑا چڑھائی کی رسم کا ہے، چوتھا مکان بنانے کا ہے، 5واں ولیمہ شادی کا ہے۔ 5 ولیمے اسلام میں ابو طالب کی سنت ہیں۔ ابو طالب سے پہلے ولیمہ کسی نے کیا ہی نہیں۔ شاید یہاں کوئی لکھنؤ کا بیٹھا ہوگا تو لکھنؤ کے بزرگ جانتے ہیں، لکھنؤ والے، کہ پورا کھانا کسے کہتے ہیں۔ اب تو وہ لفظی ہمارے یہاں نہیں استعمال ہوتا، پورا کھانا کیا چیز ہے۔ پورا کھانا کا صحیح ترجمہ عربی میں ولیمہ ہے، اور پورا کھانا اسے کہتے ہیں جس میں 72 طرح کے کھانے شامل ہو، 72 قسم کے کھانے شامل ہو، اسے پورا کھانا کہتے ہیں۔ ولیمہ ایجاد ہے ابو طالب کی، سب سے پہلے ابو طالب نے کیا، چاہے نکاح کا ہو چاہے حج کا ہو۔ اگر کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ کیسا کافر ہے جس کی سنت پہ ساری امت عمل کر رہی ہے؟ صلوات بھیجے محمد۔ یہ کیسا کافر ہے کہ جس کی سنت پہ ساری امت عمل کر رہی ہے؟ اس لیے اب وہ اگر تفصیل میں بیان کروں کہ کون کون سے ولیمے کب کب، تو پھر بہت ساری ظاہر ہے کہ تفصیلات آ جائیں گی، اس میں نہیں جانا۔ تو کھلانے کی ساری رسمیں ابو طالب کی ہیں، اسی لیے دسترخوان کسی اور گھر کا مشہور ہی نہیں ہوا۔ دسترخوان کسی اور گھر کا نہیں ہے، اور اگر کوئی کر بھی دیتا ہے تو منت کسی دسترخوان پہ نہیں آتی۔ دسترخوان یا آل عمران کا ہے یا خدیجہ کا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی تاریخ میں دسترخوان کون سا ہے؟ اس لیے کہ دسترخوان تو ان کا ہو جو کھلاتے ہو۔ ابو طالب کی کھلانے کی رسمیں بتا رہی ہیں، کھلانے والے اور ہیں، کھانے والے اور ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل۔ 53 برس پیغمبر نے ابو طالب کے گھر میں لقمے کھائے ہیں۔ اب وہ میں نے کہا تھا کہ میں نے ایک جملہ وہاں کہا تھا، تو وہ میں اس لیے کہہ دوں کہ یہاں عنوان ہے، میں اپنے پڑھے ہوئے کو دہرانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اب چونکہ عنوان ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ 53 برس ابو طالب کے گھر میں لقمے کھائے ہیں، اور ابھی رسول کی حدیث اور روایت سے ثابت ہو چکا، جو کھاتا ہے انسان وہ لہو بنتا ہے۔ میں ممبر پر ہوں، آپ مجلس میں فرش عزا پر ہیں، صاحبان فہم ہے، ممبر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر چیز کھول کے نہیں بیان کی جاتی۔ جو لقمہ دہن میں جاتا ہے وہ اولاد کا سبب بنتا ہے۔ 53 برس ابو طالب کے گھر میں لقمے کھائے ہیں، اتنے پاکیزہ لقمے تھے کہ مصطفیٰ کے گھر جو اولاد پیدا ہوئی وہ مالک تطہیر ہے۔ مصطفیٰ کے گھر جو اولاد پیدا ہوئی وہ مالک تطہیر ہے۔ یہ ابو طالب کے گھر کے لقمے ہیں، یہ ابو طالب کے گھر 53 برس رہے۔ اب آئیے قرآن، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دو اے حبیب، کہہ دو، خود نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہلوا رہا۔ قل کہہ دو ان صلاتی میری نمازیں، و نسکی میری ساری عبادتیں، و محیایا اور میری ساری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، عالمین کے پروردگار کے لیے ہے، لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کے لیے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، پہلا مسلمان تو میں ہوں، پہلا مسلمان تو میں ہوں۔ آیت تو میں نے پڑھ دی، واپس آؤں گا، لیکن ایک جملہ سن لیجئے، پہلا مسلمان تو میں ہوں۔ اللہ کہلوا رہا ہے مصطفیٰ سے۔ امت اتنے سالوں کے بعد بھی بحث کر رہی ہے سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا۔
कुरान कह रहा है कहो कि पहला मुसलमान मैं हूं, पहला मुसलमान। और जब पहला मुसलमान कहलवाया जा रहा है तो इस बहस की गुंजाइश तो खत्म हो गई कि कलमा सबसे पहले किसने पढ़ा था। जब बहस की गुंजाइश खत्म हो गई तो फिर आलम इस्लाम ने एक हदीस लिखी है जो मेरे तरीक पर नहीं और बड़े सही बड़े बड़े आलम इस्लाम के मुहद्दिसीन ने नकल की है कि नबी ने कहा अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद। इसका मतलब है जब से मुस्तफा मुसलमान है तब से मुर्तजा मुसलमान है। जब से मुस्तफा मुसलमान है तब से मुर्तजा मुसलमान है। इस पर बहस न करना कि अव्वल मुस्लिम कौन है। हकीमुल उम्मत बहुत समझदार थे। मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली, किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? अगर कोई नाम होता तो कहते। तो अनाव्वलुल मुस्लिमीन दो लफ्ज़े हैं, अगर पैगंबर की हयात पे पढ़ रहा होता तो एक और इसी कैलिबर की आयत है वो भी सुनाता, लेकिन चूंकि आले इमरान का जिक्र है इसलिए दो जुमले सुन लीजिए। कौल कह दो ए हबीब इन काना लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। कह दो ए हबीब ए मुस्तफ़ा के अगर रहमान के बेटा होता, अजीब तेवर की आयत है, अजीब लहजे की आयत है, अगर रहमान के बेटा होता तो आबिदीन में का पहला तो मैं हूं। ये रहमान के बेटा होने से और आबिदीन में का पहला होने में रब्त क्या है? मुस्तफ़ा से ये कहलवा रहा है कि अगर खुदा के बेटा होता तो ये है महबूब, और इसकी अजमत ये है बेटा होता तो ये होता, जब ये नहीं है तो फिर कौन है? जब हमने इसको बेटा नहीं बनाया इसलिए कहो कि अना अव्वलुल आबिदीन। और अब मसाइब से उठा के फजाइल में जुमला कह रहा हूं इसलिए कि बात आ गई। अना अव्वलुल आबिदीन, मैं आबिदीन में का पहला हूं, इबादत करने वालों में का पहला हूं। इसका मतलब यह है कि जिस इबादत करने वालों का जिक्र हो रहा है वो एक दो नहीं है, ज्यादा है। ये कौन है जो मुस्तफा के स्टेटस के आबिदीन है? ये कौन है जो मुस्तफा के स्टेटस के आबिदीन है? जिनमें का अव्वल वो है। लेकिन फिर भी इतनी आयत पढ़ने के बाद हाथ जोड़ के मैं कहूंगा अल्लाह के रसूल ए महबूब खुदा आप अव्वलुल आबिदीन हैं, ये ज़ैनुल आबिदीन है। ये आबिदीन की ज़ीनत है। कौल इनकाना सलावत भेजे मोहम्मद। अरे इतनी ठंडी सलवात, बुलंद आवाज से सलावत। उस मंजिल पे जहाँ तकरीर छोड़ी है वापस आऊँगा बतौफीक इलाही। बताई दे मोहम्मद वाले मोहम्मद कुल इनकान लिर्रहमान वलदुन, कह दो कि अगर अल्लाह के बेटा होता तो अना अव्वलुल आबिदीन। और उसी लबो लहजे की आयत है ला शरीक लहू व बिज़ालिक उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मुस्लिमीन में का पहला मैं हूँ। ये किस कैलिबर के मुसलमान है? ये हमारे और आपके कैलिबर के मुसलमान नहीं है, ये उस कैलिबर के मुसलमान है कि जिसके लिए कुरान का रफ़लम्मा अस्लमा, जब इब्राहीम और इस्माइल दोनों मुसलमान हो गए, फलम्मा अस्लमा व तल्लहू लिल जबीन, और उन्होंने कुर्बानी के लिए पेशानियों को झुका दिया। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम से आकर किसी ने पूछा कि ये बताइए इस्लाम की तारीफ क्या है? किस दौर में पूछा जा रहा है? कितने ज़माने गुजर चुके? इस्लाम आ चुका, उरूज पा चुका, ज़ाहिर बदाहिर नाफिज हो चुका, मुस्तफ़ा पर्दा कर चुके, मस्जिदें भरी हुई हैं, कुरान पढ़े जा रहे हैं, हज किया जा रहा है, काबे का आंगन भरा हुआ है, जिहाद हो रहे हैं। और वो पूछ रहा है इस्लाम की तारीफ क्या है? मुस्कुरा कर कहने लगे क्या इस्लाम कुर्बानी देने के अलावा भी कुछ और है? क्या इस्लाम कुर्बानी देने के अलावा भी कुछ और है? इस्लाम कुर्बानी देने का नाम है। इसीलिए कुरान ने इब्राहीम का वस्फ करते हुए कहा फलम्मा अस्लमा व तल्लहू लिल जबीन। ये उसी कैलिबर के मुसलमान है। लेकिन क्या कह रहा है कि
जो जिंदगी गुजारी तो कहो कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाजें, मेरी सारी इबादतें, मेरी सारी जिंदगी और मेरी मौत किसके लिए है? आलमीन के परवरदिगार के लिए। मेरी सारी जिंदगी आलमीन के परवरदिगार के लिए है। सारी जिंदगी 63 बरस है, जिसमें 53 बरस अबू तालिब के साथ हैं, और वो कहलवा रहा है कि कहो कि मेरी सारी जिंदगी आलमीन के परवरदिगार के लिए है। इसका मतलब ये है कि वो बताना चाह रहा है कि जो अबू कहलवाया इसलिए है कि तुम कह दो, हम कह रहे हैं कि जो अबू तालिब के घर में गुजरी है 53 बरस, वो आलमीन के परवरदिगार के लिए है। उठे भी तो खुदा के लिए, बैठे भी तो खुदा के लिए, खाया भी तो खुदा के लिए। लुकमा अबू तालिब के घर का लुकमा, लुकमा खुदा के लिए है। मैंने कहा था ना, लुकमे की तासीर होती है, तारीख ने लिखा है। अब तारीख अगर लिख रही है तो इसे क्या कीजिएगा? अगर दूध पिलाने की बात आ जाए पैगंबर की, तो तारीख ये लिखती है कि दूध पिलाया है। चलो इसी मंजिल पे फैसला कर लेते हैं, बहुत से फैसले यही हो जाएंगे। तारीख में लिखा दूध पिलाने वालों में हाँ सबसे बड़ा नाम हलीमा सादिया का है, जिन्होंने दूध पिलाया। मैं पूछूं इस उम्मत से, इस्लाम कब आया? जब रसूल 40 के हैं। इस्लाम कब आया? जब रसूल 40 के हैं। कोई मुसलमान कैसे होगा? जब कलमा पढ़ेगा। कलमा तब पढ़ेगा जब रसूल ऐलान इस्लाम करेंगे। ऐलान इस्लाम तब करेंगे जब पहली वही आएगी। पहली वही तब आएगी जब रसूल 40 के होंगे। इसका मतलब है रसूल के 40 साल के होने से पहले कलमे का कोई वजूद जाहिर बजाहिर नहीं है, और न कोई कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो सकता है। जब नहीं हो सकता तो दूध तो पिलाया है हलीमा सादिया ने शीरखारी में। जब रसूल 2 साल के हैं तो हलीमा ने क्या कलमा पढ़ा था? क्या हलीमा सादिया ने कलमा पढ़ा था? 2 साल की उम्र में जब रसूल है उस वक्त कलमे का वजूद कहाँ है? बगैर कलमे के हलीमा का दूध पिलाना समझ में आ रहा है, अबू तालिब का पालना नहीं समझ में आ रहा। और अगर तासीर ही पे बात है कि तासीर लुकमे की होती है, तो आइए जरा देखें कि हलीमा के शीर की तासीर क्या है। सुभान अल्लाह। पहले इसे भी ढूंढ लें कि हलीमा के शीर की तासीर क्या है। आप कहेंगे क्या तारीख में हलीमा के शीर की तासीर भी मौजूद है? जी हाँ, मौजूद है। हलीमा की बेटी है हुर्रा, हुर्रा बिनते हलीमा सादिया, 90 बरस की उम्र है। हज्जाज इब्न यूसुफ ने पाबंदी लगा दी है, और पाबंदी ये लगाई है कि कोई भी अली का नाम नहीं लेगा। कूफे में अली का नाम लेता हुआ किसी को देखो तो गिरफ्तार करके ले आओ। मर्द घर बैठ गए, खामोश हो गए। 90 साल की बूढ़ी औरत हुर्रा बिनते हलीमा सादिया लाठी टेके हुए, कमर झुकी हुई, कूफे की गलियों में या अली या अली या अली। हरकारों ने कहा तूने सुना नहीं है हाकिम का हुक्म के मना है? कहा होगा मना, वो तेरा हाकिम है, मेरा हाकिम अली है। तेरा हाकिम है, मेरा हाकिम अली है। का क्या बकती है? गिरफ्तार कर लो, ले चलो। जब दरबार में गिरफ्तार करके लाए तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा मैंने सुना है कि तू अली को फला फला पे फौकियत देती है। का तूने झूठ सुना है, झूठ सुना है। तू जिनकी बात कर रहा है उनकी हैसियत क्या है? मैं तो अली को आदम हो, नूह हो, इब्राहिम हो, मूसा हो, ईसा से अफजल समझती हूँ। मैं तो अली को आदम हो, नूह हो, इब्राहिम हो, मूसा हो, ईसा से अफजल समझती हूँ। कहा क्या कह रही है? साबित कर सकेगी? कहा हाँ क्यों नहीं। का कुरान से? का कुरान से साबित करूंगी। का तो फिर साबित कर। का तूने नहीं पढ़ा कि कुरान का पढ़ा हुआ कोई तेरे दरबार में नहीं है कि अल्लाह ने मना किया था कि आदम को ला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, दरख्त के करीब भी ना जाना। तो तेरे उम्मत के कारी हुफ़ाज़ और मुफस्सिर क्या कहते हैं? कि वो तो गंदुम का दरख्त था, कि आदम को गंदुम खाने से मना किया था मगर फिर भी खा लिया। मेरे अली को मना नहीं किया था, सारी जिंदगी गंदुम नहीं खाया, जौ खाया। अली ने गंदुम को हाथ नहीं लगाया। और ये भी अर्ज कर दूं कि हुर्रा बिनते हलीमा सादिया ये जो दलीलें दे रही है ये हुर्रा के अपने जुमले नहीं है।
حرہ کے اپنے جملے نہیں ہیں تو آپ کہیں گے پھر کس کے ہیں؟ 19 رمضان کو ضربت لگنے کے بعد سے لے کر 21 کی شب شہادت کے دوران آخری لمحے تک علی نے کچھ گفتگو کی ہے مختلف لوگوں سے. ان میں ایک ساسا بن سہان عبدی بھی ہے اور ایک ازبق ابن نباتہ بھی ہیں. ازبق ابن نباتہ نے جب دیکھا کہ سب کو رخصت کر دیا علی نے تو ایک مرتبہ ازبق کہنے لگے کہ میں علی کے قریب آ کے بیٹھ گیا. غش سے علی نے آنکھیں کھولی تو میں نے علی سے ایک سوال کیا کہ مولا اجازت ہو تو کچھ پوچھوں؟ کہ پوچھو. کہ آپ نے کبھی کہا تھا کہ میں آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سے افضل ہوں، تو بتائیے کیسے افضل ہے؟ تو اس وقت علی نے خود بتانا شروع کیا. یہ وہ جملے ہیں جو علی کے ہیں جنہیں حرہ دوہرا رہی ہے. کہا آدم سے ایسے افضل ہیں کہ ساری زندگی جو کھایا گندم کو ہاتھ نہیں لگایا. کہ نوح سے کیسے افضل؟ کہ نوح سے ایسے افضل کہ حضرت نوح کی اور لوط کی بیویوں کی قرآن نے سورہ تحریم میں مذمت کی ہے، مگر میرے علی کی زوجہ وہ ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے. کہا تو پھر اچھا ابراہیم سے کیسے افضل؟ کہ ابراہیم سے ایسے افضل کہ ابراہیم نے بارگاہ احدی میں کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار دکھا دے مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو آواز آئی کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو کہا نہیں ولکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. وہ ابراہیم تھے اور وہ میرا علی تھا جس نے ممبر پہ بلند ہو کے آواز دی لو کشف الغطاء لما زدت یقینا، اگر حجابات عالم اٹھا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ بھر اضافہ نہ ہوگا. کیا تو نے ٹھیک کہا؟ بتا موسیٰ سے کیسے افضل؟ کہ موسیٰ سے ایسے افضل کہ قرآن کہتا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمین. ہجرت کی رات میں موسیٰ خوف زدہ ہو کے نکلے. کہ وہ ہجرت کی رات میں موسیٰ تھے جو خوف زدہ ہو کے نکلے، وہ علی تھا جو تلواروں کے سائے میں سو رہا تھا. کہا عیسیٰ سے کیسے افضل؟ کہا عیسیٰ سے ایسے افضل کہ جب عیسیٰ مریم کے ہاں وقت ولادت عیسیٰ آیا تو اللہ کا حکم آیا مریم یہ زچا خانہ نہیں ہے، خدا کا گھر ہے، لوٹ جاؤ، دور جاؤ. اور جب علی فاطمہ بنت اسد کے ہاں علی کے آنے کا وقت آیا تو کعبے کی دیوار نے آواز دی اس لیے عیسیٰ سے افضل. تو سنیں گے حجاج ابن یوسف جیسا ظالم بھی کہتا ہاں تو نے دلیلیں ٹھیک دی اور اسے آزاد کر دیا. تقریر کہاں سے مڑی تھی؟ حلیمہ کے شیر کی تاثیر بتا رہا تھا. معلوم یہ ہوا حلیمہ کے شیر کی تاثیر ہے علی علی کرنا. اب کہیے مصطفیٰ کو پلایا تھا، کہیں رسول اسی لیے تو علی علی نہیں کرتے. زبان رسالت پہ ذکر علی اسی لیے تو نہیں ہے. تو یہ شیر کی تاثیر ہے، یہ حلیمہ کا شیر ہے. وہاں کلمہ یاد ہے، ابو طالب کے لیے کلمے کی بحث ہے کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. اور میں تو اکثر کہتا ہوں جب بھی جناب ابو طالب پہ گفتگو کی ہے بچے آ کے پوچھتے ہیں، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، پڑھے وہ جسے پڑھنے کی ضرورت ہو. میرا ایک سوال ہے اور میں آگے بڑھ جاؤں گا. آپ کیا پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں؟ آپ کیا پڑھ کے مسلمان ہوتے؟ کہنے لگے لا الہ الا اللہ. میں نے کہا بس؟ کہنے لگے نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. تو اب سمجھ میں آیا محمد الرسول اللہ آپ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں. وہ پالتا نہ تو آپ پڑھتے کیسے؟ وہ پالتا نہ تو آپ پڑھتے کیسے؟ اس نے پالا ہے تو آپ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. یہ ابو طالب ہے. ابو طالب کو کلمے کی ضرورت نہیں. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام معصوم کے نام پہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ساتھ میں امام سے آ کر ایک شخص نے پوچھا، اس نے کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ آپ کے دادا، آپ کے جد ابو طالب وہ تو کافر تھے. امام نے کہا رہنے دے اس بات کو، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے. اس نے کہا وہ کیا؟
عجیب سوال کیا ہے امام نے، خدا کی قسم رہتی دنیا تک کے لیے اتنا منطقی سوال نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا یہ بتا کیا تو نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو خود کسی اور دین پر ہو اور لوگوں کو کسی اور دین کی دعوت دے؟ امام کہہ رہے ہیں کیا تو نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو خود کسی اور دین پر ہو اور لوگوں کو کسی اور دین کی دعوت دے؟ اچھا ظاہر ہے آپ تک بات پہنچ گئی، لیکن آواز بہت دور جا رہی ہوتی ہے، شاید کسی تک نہ پہنچی ہو، تو جدید مثال سے عرض کر دوں، کیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو خود ماتم کے خلاف ہو اور بچے سے کہے کھڑے ہو کے ماتم کرو؟ کیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو خود ولایت علی کے خلاف ہو اور اپنی اولاد سے کہے علی کی ولایت پہ چلو؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شخص جس دین پر ہے وہ اسی دین پر دوسرے کو بلاتا ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی کسی اور دین پر ہو اور کسی اور کو دعوت کسی اور دین پر دے۔ امام نے کہا جب نہیں ہوتا تو پھر ابو طالب کا خط تو پڑھ، جو ابو طالب نے نجاشی کو لکھا تھا، حبش کے بادشاہ کو لکھا تھا، اور وہ خط یہ تھا کہ اتعلم ملیک الحبش ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ذات رسالت پہ اتنی ٹھنڈی سلوات بلند آواز اتعلم ملیک اب نام لوں گا تو بار بار آپ کو درود پڑھنا پڑے گا، اس لیے ضمیر استعمال کر رہا ہوں۔ اتعلم ملیک الحبش، اے حبش کے بادشاہ کیا تو نہیں جانتا کہ انہو نبی کا موسیٰ وابن مریم، کہ میرا بھتیجا مصطفیٰ نبی ہے موسیٰ کی طرح اور مریم کے بیٹے کی عیسیٰ کی طرح؟ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نہیں جانتا؟ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ جانتا ہو۔ ابو طالب کو کیسے پتا کہ وہ جانتا ہے؟ تو اس کی وجہ اگلے جملے میں ہے، انتم تتلون فی کتابکم، تم نے اپنی کتاب انجیل میں پڑھا ہے، تم نے اپنی کتاب انجیل میں پڑھا ہے کہ مصطفیٰ نبی ہے۔ لا تجلوا للہ اندادا، خبردار اللہ کے لیے شریک نہ قرار دینا۔ کل میں نے ایک گفتگو اٹھائی تھی اور صرف ایک حوالہ دیا تھا، آج بات کچھ آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن کی وہ آیتیں تفصیل آگے عرض کروں گا کل و پرسوں بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ قرآن کی وہ آیتیں جو کسی اور کا کلام ہے، لیکن اللہ نے ان آیتوں کو اس طرح سے قرآن کے دامن میں جگہ دے دی کہ گویا وہ خدا کا کلام ہے۔ یہ خط ابو طالب کا موجود ہے جس میں ابو طالب نے لکھا لا تجلوا للہ اندادا، خبردار اللہ کے لیے شریک نہ قرار دینا۔ اب جائیے قرآن میں 6 جگہ یہ جملہ آیت بن کے موجود ہے، لا تجلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک نہ قرار دینا، جملہ ابو طالب کا ہے، اللہ نے یوں ہی آیت بنا کر اتار دیا۔ ابھی تو ایک جملہ عرض کیا ہے، ایسے بہت سے فقرے ہیں کہ جو آیت بنا کر خدا نے اتارے ہیں۔ تو خط کس کو لکھا ہے؟ حبش کے بادشاہ کو خط لکھا ہے، اور حبش کے بادشاہ کو جو خط لکھا ہے اس میں دعوت اسلام دے رہے ہیں ابو طالب، مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ نہیں، ابو طالب دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ اور جب ابو طالب دعوت اسلام دے رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو طالب دعوت دے اس دین کی طرف جس پہ خدا عامل نہ ہو؟ یہ تو حبش کا بادشاہ ہے۔ اب مکے کی بات بھی سن لیجئے، اس لیے کہ 2 روایتیں الگ الگ ہیں، ایک عفیف کی ہے، ایک جناب ابو ذر کی ہے، صدیق امت پیغمبر شبیہ حضرت عیسیٰ جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا ابو ذر سے زیادہ سچے کا بوجھ زمین نے نہیں اٹھایا، اور ابو ذر سے زیادہ سچے پہ آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ اب یہ عجیب بات ہے جب ایسی حدیثیں بیان ہوتی ہیں، کچھ ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے بھی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ امام صادق کی بزم میں سلمان و ابو ذر کا تذکرہ تھا، جب اس حدیث کا ذکر نکلا امام سے راوی نے پوچھا فرزند رسول یہ جو آپ کے جد نے کہا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے کا بوجھ کسی زمین نے نہیں اٹھایا اور ابو ذر سے زیادہ سچے پہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، تو پھر آپ کے جد علی؟ تو جلال کے عالم میں امام صادق نے کہا جب امت کی بات ہوا کرے تو اہل بیت کو باہر رکھا کر۔
جب امت کا تذکرہ ہوا کرے تو اہل بیت کو باہر رکھا کر، یہ امت کا تذکرہ ہے۔ تو ایک روایت ابو ذر کی ہے، ایک عفیف کی ہے، دونوں تو آج نہیں آئیں گی، ایک عرض کروں گا اور ایک کل سے مسلسل ہو جاؤں گا بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ عالم اسلام بھی اس پر متفق ہے جنہوں نے ایام جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کو نہیں پوجا۔ ابو ذر اپنے قبیلے بنی غفار میں بتوں کو پھینک دیتے تھے، اور ابو ذر کے اجداد ان سے اس بات پر اختلاف کرتے تھے اور قبیلے والے اختلاف کرتے تھے۔ ابو ذر نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ لیکن نبی کی خبر نہیں تھی، گلہ چرا رہے تھے۔ ایک تو ایسا تھا نا ایام جاہلیت میں، ایک تو ایسا تھا نا جو بتوں کو نہیں پوچھتا تھا، اور امام کے لیے امت سے افضل ہونا ضروری ہے۔ تو یہی وہ راز ہے، ابو ذر اسی علی کی بیعت میں ہے جو علی امام امت ہے۔ بہت زیادہ وضاحت کا ظاہر ہر بات کا وقت نہیں ہے۔ ابو ذر گلہ چرا رہے تھے، ایسے میں ایک مرتبہ ایک بھیڑیے نے حملہ کیا۔ حملہ جو کیا بھیڑوں پر، تو ابو ذر نے اسے ہکایا، وہ پھر آ گیا، پھر ہکایا، پھر آ گیا، پھر ہکایا، پھر آ گیا۔ جب 3 دفعہ یہی ہوا تو جب ایسا ہو تو اکثر آدمی جھنجھلاہٹ میں اسی سے بات کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ میری بات سنے گا نہ سمجھے گا۔ ابو ذر نے بھیڑیے سے کہا کتنا خبیث ہے تو، میں تجھے ہکا رہا ہوں، تو لوٹ لوٹ کے بھیڑوں پہ آ رہا ہے۔ تو ایسے میں بھیڑیا فصیح عربی میں بولا کہ میں خبیث نہیں ہوں، خبیث مکے والے ہیں، نبی آ گیا ہے مان نہیں رہے۔ میں خبیث نہیں ہوں، خبیث مکے والے ہیں، نبی آ گیا ہے مان نہیں رہے۔ یہ سننا تھا کہ ابو ذر نے کیسا بھیڑیا، کیسی بھیڑیں، کیسا گلہ، 2 جوڑی کپڑے اٹھائے، لاٹھی لی، سیدھا مکے۔ مگر ابو ذر نے سوچا کہ بھیڑیے نے کہا ہے کہ مکے والے نبی کو مان نہیں رہے، اس کا مطلب ہے مکے والے دشمن ہیں۔ تو جب دشمن ہے تو میں دشمنوں سے نبی کا پتہ کیسے پوچھوں، اور پتہ نہ پوچھوں تو نبی تک پہنچوں کیسے؟ تو ابو ذر نے طے کیا کہ ذرا سا صبر کروں اور حالات کو دیکھوں۔ تو آئے، زمزم سے منہ دھویا، پانی پیا، اور اس کے بعد کنویں کی جگت پہ لیٹ گئے، اور لیٹ کر دیکھتے ہیں کہ صحن کعبہ میں کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ابو ذر کے کانوں میں آواز آئی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جو سرداران مکہ میں سے ہے کسی کی برائی کر رہے ہیں۔ ابو ذر نے غور سے سنا تو یہ اسی نبی کی برائی کر رہے تھے جو مبعوث ہوا تھا، جس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ ایسے میں ابو ذر نے دیکھا کہ وہ برائی کر رہے ہیں، اچانک ان کی آوازیں دبنے لگیں۔ جب ان کی آوازیں کنویں کی جگت پہ لیٹے، جب ان کی آوازیں دبنے لگی تو ابو ذر نے کنکھیوں سے مڑ کر دیکھا تو ایک دوسرے کو ٹھوکا دے کر کہہ رہے تھے آہستہ بولو، ابو طالب آ رہے ہیں، آہستہ بولو، ابو طالب آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے والے محبوب خدا کی برائی کرتے تھے۔ بند کس نے کروائی؟ بند کروانے کا صحرا کس کے ذرائع؟ وہ ابو طالب ہیں جن کی وجہ سے محبوب خدا کی کوئی برائی نہ کر سکا۔ تو شاید خدا نے جب قرآن نازل کیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو خدا شاید آواز دے احسان کا بدلہ احسان ہی تو ہے۔ ابو طالب تم نے میرے محبوب کی برائی گوارا نہیں کی، میں تیرے بیٹے کی برائی گوارا نہیں کروں۔ صلوات بھیجے محمد میں تیرے فرزند کی، تیری اولاد کی برائی گوارا نہیں کروں گا۔ ایسے میں ایک مرتبہ ابو ذر کہتے ہیں کہ اب میں سمجھ گیا کہ یہ وہ ہیں جن کے ذریعے میں نبی تک پہنچ سکتا ہوں، لیکن میں ابھی اسی انتظار میں تھا کہ وہ کسی راستے پہ چل دیے۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی میں اس سے پہلے کہ دن طلوع ہوتا
اور وہ دن ڈوبتا پہلا، تو وہ راستے پہ چلے تھے اور وہ 3 دن ایک ہی کام ہوا. دوسرے دن بھی میں آ کے صبح کو کنویں کی جگت پہ لیٹ گیا، شام کو پھر وہی ہوا. تیسرے دن بھی میں آ کے کنویں کی جگت پہ لیٹ گیا. تو رات کہاں گزری؟ ابو ذر کی رات کہاں گزری؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب شام ہوئی تو شام ہونے سے پہلے وہی جن کو مکے والوں نے ابو طالب کہا تھا وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے تم مسافر معلوم ہوتے ہو. میں نے کہا میں مسافر ہوں. کہا اس کا مطلب ہے مکے میں تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ کہا نہیں میرا کوئی گھر نہیں ہے. کہا رکو گے کہ جاؤ گے؟ کہا رکنے کا تو مکے میں ارادہ ہے. کہا جب تمہارا گھر نہیں ہے تو میرے گھر میں آ جاؤ. جب تمہارا گھر نہیں ہے تو میرے گھر میں آ جاؤ. گھر میں لے کر آ گئے. پہلی رات ابو طالب کے گھر میں گزری. صبح کو اٹھ کے اجازت لے کے پھر کنویں کی جگت پہ. کنویں کی جگت پہ آ کے سارے مکے کا منظر دیکھتے ہیں. 3 دن تک یہی ہوا. کہتے ہیں جب تیسرے دن کی شام ہوئی اور ابو طالب آئے تو کہنے لگے اب اپنے دل کا حال خود کہو گے یا میں بتاؤں؟ اب اپنے دل کا حال خود کہو گے یا میں بتاؤں؟ تو ایسے میں ایک مرتبہ ابو ذر نے کہا میں تو ساری بات کے گلہ چرا رہا تھا، بھیڑیے نے یہ گفتگو کی، میں تو نبی کی جستجو میں آیا ہوں. کہ چلو. تو ابو طالب ابو ذر کو لے کے چلے اور اب جب لے کے چلے تو کہتے ہیں کہ مکے کی گلیوں میں سے گھومتے ہوئے ایک مکان کے دروازے پہ آ کے رکے. اس مکان کے دروازے پہ دستک دی تو ایک جوان آیا دروازے کے باہر. اس نے سلام کیا. کل عرض کر چکا کہ سلام ہاشمی رواج میں تھا. اس نے سلام کیا، ابو طالب نے جواب دیا اور ایسے میں ایک مرتبہ ابو طالب نے میرا ہاتھ اس جوان کے ہاتھ میں دیا. کہا کچھ نہیں، اس جوان کے ہاتھ میں دیا. ابو طالب دروازے پہ رک گئے. وہ جوان مجھے وہاں سے لے کے چلا اور پھر مکے کی گلیوں میں گھومتے رہے. گھومتے پھر ایک اور دروازے پہ پہنچے. کہنے لگے اس دروازے پہ جوان نے دستک دی. جب جوان نے دستک دی تو ایک اور جوان باہر آیا. اس نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. اس نے ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور اس کے حوالے کر کے یہ واپس چلے گئے. کہتے ہیں یہ تیسرے شخص نے، یہ بھی جوان تھا جو دوسرا جوان، یہ مجھے لے کے چلا اور اب یہ ایک ایسے دروازے پہ پہنچا کہ جب اس نے دستک دی تو اندر سے ایک نوجوان باہر آیا، جوان نہیں. اس نے مجھے اس کے حوالے کیا. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ابو طالب نے جس کو سونپا تھا وہ حمزہ تھے، حمزہ نے جس کے سپرد کیا تھا وہ جعفر تھے، جعفر نے جس کے حوالے کیا تھا وہ علی تھے، علی نے نبی تک پہنچا دیا. علی نے نبی تک پہنچا دیا. معلوم یہ ہوا ابو ذر اولین مسلموں میں ابتدائے اسلام، کلمہ پڑھنے والے اور دین قبول کرنے والے، لیکن ابو ذر کو اسلام ملا تو ابو طالب کے حوالے سے ملا. اس میں 2 باتیں ہیں جن کی شرح کا وقت نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کہ مکے کے ایام جاہلیت میں مصطفیٰ کی حفاظت کا نظام ابو طالب کا ترتیب دیا ہوا تھا کہ ہر ایک ابو طالب کے بھتیجے تک نہیں پہنچ سکتا تھا. یہ حفاظت کا نظام تھا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اتنے وسیلوں سے پہنچے جس میں پہلا وسیلہ ابو طالب کا ہے. تو جملہ کہنے کی اجازت ہے ابو طالب کے وسیلے سے مصطفیٰ تک پہنچو تو ابو ذر ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد ابو طالب کے وسیلے سے مصطفیٰ تک پہنچے تو ابو ذر ہوتا. کون ابو ذر؟ ایمان کے 9 درجے پر فائز. ایمان ہو تو ایسا. راوی نے پوچھا آپ کے، آج تقریر اس منزل پہ آ گئی، راوی نے پوچھا آپ کے دادا کافر تھے؟ کہنے لگے رہنے دے اس بات کو، جب میدان حشر میں میرے جد ابو طالب آئیں گے تو اولین و آخرین کا ایمان ایک پلے میں.
اور ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں، تب بھی ابو طالب کا پلڑا بھاری ہو۔ اولین و آخرین، اور اولین و آخرین میں کون بچا؟ سب آ گئے سب۔ اب یہ اولین و آخرین سمجھانے کے لیے کیا پھر مجھے کسی حدیث کی شرح تک جانا پڑے گا؟ پیغمبر نے دیکھیے اولین و آخرین، اس کا مطلب یہ کوئی بچا نہیں۔ نبی نے ایک حدیث میدان خندق میں ارشاد فرمائی تھی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین، ثقلین کیا؟ ادھر بھی ادھر بھی، کونین، یہاں بھی وہاں بھی، دونوں دنیایں۔ کسی نے امام صادق سے پوچھ لیا ثقلین کون ہے؟ جملہ سنیے، امام کا جملہ ہے، کیا کہا پیغمبر نے؟ علی کی عبادت، علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ امام سے آ کر پوچھا کہ ثقلین میں کون کون ہے؟ کہا تفصیل نہ پوچھ، اتنا سمجھ لے کہ میں بھی ثقلین میں ہوں۔ امام صادق کہہ رہے کہ تفصیل نہ پوچھ، اتنا سمجھ لے کہ میں بھی ثقلین میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب کہا اولین و آخرین تو پھر اولین و آخرین میں اب کوئی نہیں بچا، اور کہا کہ ابو طالب کے ایمان کا پلہ تب بھی بھاری ہوگا۔ ارے غضب کر دیا پوچھنے والے نے، جسے پٹر پٹر بولنے کا شوق تھا، علی کے سامنے آ کر کہنے لگا تمہارے باپ تو جہنم میں جائیں گے۔ آج تقریر اس منزل پہ رک رہی ہے، کل مسلسل ہو جاؤں گا۔ بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، تمہارے باپ تو جہنم میں جائیں گے۔ علی نے کہا رہنے دے اس بات کو کہ میرے باپ جہنم میں جائیں گے، یہ بتا اسی منبر پہ رسول سے تو نے سنا ہے کہ نہیں کہ پیغمبر نے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ کہاں سنا ہے؟ کہا خود سنا ہے۔ کہاں ان کانوں سے سنا ہے؟ کہ یقین ہے نا کہ میں جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہوں۔ کہاں نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ کہ تو پھر یہ بتا اگر میں تجھے جہنم کی تقسیم کا مالک بنا دوں تو اپنے باپ کو کہاں بھیجے گا؟ بتا دیا میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے اپنے اباؤں کی فکر کرو، اس لیے کہ جس کے 12 بیٹے شفیع ہوں، جس کے 12 بیٹے شفیع ہوں، شفاعت کرنے والے، اس پہ امت بحث کر رہی ہے۔ بقرعید کے اعمال اور احکامات امت کی جتنی کتابوں میں اٹھا کے پڑھ لیجئے گا۔ جو بکرا خریدا جاتا ہے چاہے 2000 کا ہو چاہے 1 لاکھ کا، کہنے لگے شفیع ہوتا ہے، شفیع ہوتا ہے، اس لیے اس کا احترام کرو۔ نہیں اس کا نہیں، اس کی رسی کا بھی احترام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان حشر میں شفاعت کرے گا۔ اچھا تو ایک سوال لگے ہاتھوں اور پوچھ لوں، ایام عزا کی مجلسیں ہیں، اس لیے جب بات آ ہی گئی ہے تو تقریر اپنی منزل سے قریب ہونے جا رہی ہے۔ بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، کہا کہ شفیع ہوتا ہے تو شفاعت کے لیے خریدا ہے نا، تو مقابلہ کس چیز کا ہے؟ مسابقت کس چیز کی ہے؟ آپ نے 10 کا خریدا ہے، میں 12 کا خریدوں گا۔ آپ نے 2 لاکھ کا خریدا ہے، میں 4 لاکھ کا جانور گھر میں لے کے آؤں گا۔ یہ مسابقت کس چیز کی ہے؟ ہو رہی ہے نا امت میں، تو کیا فضول خرچی نہیں ہو رہی؟ اس کو کیوں کوئی نہیں کہتا کہ فضول خرچی ہو رہی ہے؟ بکروں میں مقابلہ ہو رہا ہے، گائے میں مقابلہ ہو رہا ہے، قربانی کے جانور میں مقابلہ ہو رہا ہے، اس پہ کسی کو فضول خرچی یاد نہیں آتی۔ عزاداری پہ خرچ ہونے والے پیسے پہ فضول خرچی یاد آتی ہے۔ وہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ ارے لا اسرافا فی الخیر، پیغمبر کی حدیث ہے، خیر میں فضول خرچی ہوتی ہی نہیں۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ غیروں کے لیے مجلس نہیں پڑھتا، اپنوں کے لیے پڑھتا ہوں، غیروں کے لیے نہیں پڑھتا۔ مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی باہر سے اندر آ جائے،
میرا مقصد صرف اتنا جو اندر بیٹھے ہیں وہ باہر نہ جائیں، اس لیے میں غیروں کے لیے مجلس نہیں پڑھتا۔ اب اندر سے آوازیں آنے لگی ہیں، فضول خرچی ہے، علم اتنے ہو گئے ہیں، اتنے تابوت ہو گئے ہیں، اتنے تعزیے ہو گئے ہیں، یہ اتنا تبرک کھایا جا رہا ہے، اتنا خرچ کیا جا رہا ہے۔ رسول کی حدیث ہے لا اسراف فی الخیر، دو باتیں مان لیجئے، یا تو حسین پہ خرچ ہونے والا پیسہ خیر نہیں ہے، اور اگر خیر ہے تو پھر اسراف نہیں ہے۔ تو وہ بکرا جو لایا جاتا ہے وہ شفیع ہوتا ہے، شفاعت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ختم ہو گئی تقریر، آخری جملہ اس امت کی عقل کی مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ شفیع مانا تو بکرے کو مان لیا، نہ مانا تو آل عمران کو نہ مانا۔ صلوات بھیجے محمد۔ بکرا شفیع ہوتا ہے، آل عمران وہ آل کہ جس میں شفیع ہی شفیع ہے، 12 شفیع ایسے شفاعت کرنے والے، اور پھر حسین جیسا شفاعت کرنے والے۔ حسین جیسا شفیع کیا کہنے، اولین و آخرین میں نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں جو کہے میں نے بخشا میرے خدا نے بخشا۔ حسین وہ ہے جو کہتے ہیں میں نے بخشا میرے خدا نے بخشا۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ شہادت حسین کے صلے میں اللہ نے جو چیزیں حسین کو عطا کی ہیں ان میں ایک شفاعت ہے، حق شفاعت ہے، اور بھی بہت کچھ ہے جس کا بیان اس وقت نہیں ہے۔ حق شفاعت ہے جو حسین کو عطا کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو خون کربلا کی زمین پر بہا وہ بہت عظیم لہو ہے، وہ ایسا لہو ہے گرتا ہے تو خاک شفا بناتا ہے، وہ ایسا لہو ہے کہ زمین پہ گرتا ہے تو زمین کو خاک کو سجدگاہ بناتا ہے۔ عاشور گزر گیا، لٹا ہوا اہل حرم کا قافلہ کوفہ و شام کی منزلوں میں ہے۔ ارے کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھ لیا مولا کب تک روئیے گا؟ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں پسند ہیں۔ کہا مولا کب تک روئیے گا؟ کہ منحال تم نے انصاف نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب کا ایک یوسف تھا، علم نبوت سے جانتے تھے کہ زندہ ہے، بچھڑ گیا تھا پر اتنا روئے آنکھیں چلی گئی۔ ارے میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ منحال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ تڑپ گیا بیمار کربلا، کہا خوب کہا منحال شہادت ہماری میراث ہے، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے کہ مائیں بہنیں بے مغنا و چادر بازاروں درباروں میں ارمنا دی ندا کر رہا ہو آزہ السبایا من بنات رسول اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ مجلس ہو رہی تھی امام صادق کے گھر میں، ایسے میں ایک مرتبہ امام نے سر اٹھایا، ذاکر مصائب کے شعر پڑھ رہا تھا، امام نے سر اٹھایا، ابو بصیر روتے کیوں نہیں؟ ابو بصیر نے رومال دکھایا، مولا دیکھے اشکوں سے تر ہو چکا، کہا ایسے نہیں، ایسے رو جیسے میری دادی فاطمہ حسین پر چیخ مار کے روتی۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزادارو اللہ اللہ، کوفے سے شام بڑے مرحلے تھے۔ اللہ امام سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ کہا شام، الشام، الشام۔ کہا مولا شام میں ایسا کیا گزر گیا؟ کہا ہم دربار میں ایسے لائے گئے جیسے ترک و دہلم کے غلام لائے جاتے۔ ارے 2 دن گزریں گے، محرم
کا چاند ڈوبے گا تو سفر کا چاند نمودار ہوگا. اور رہے ماہ سفر عاشور کے بعد سب سے مصیبت کی تاریخ پہلی سفر. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن زینب کا داخلہ شام میں ہوا. زینب کا داخلہ شام میں ہوا ہے. آج کل تو جانا نہیں ہے، حالات نہیں ہے، مگر جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں. آج 1400 سال کے بعد بھی جب بازاروں سے قافلے گزرتے تھے، اگرچہ مردوں کا حصار ہوتا تھا، عورتوں کے سروں پہ چادریں ہوتی تھی، مگر شامی اپنی دکانیں اور اپنا کام چھوڑ کر نظارہ کرتے نظر آتے تھے. ارے 1400 برس پہلے جب علی کی بیٹی گزر کے گئی تھی، سر پہ چادر نہیں تھی، سر پہ چادر نہیں تھی. مردوں میں اکیلے سید سجاد بازار سے گزرنا ایک بڑا مرحلہ تھا. 15 منٹ نہیں لگتے اس بازار سے گزرتے جس سے زینب کو گزرتے گزرتے صبح سے شام ہو گئی. باب الصاحب پہ قافلہ پہنچا تو اب ٹھہرا دیا گیا. رات کو کھلے آسمان تلے قافلہ ٹھہرایا گیا. جب صبح کو دربار کھلے گا تب بلایا جائے گا. سویرا ہوا، خدا کسی پہ یہ وقت نہ لائے. سویرا ہوا، دروازے نہیں کھلتے. کہا دربار سجایا جا رہا ہے، ابھی آئینہ بندی ہو رہی ہے. مگر زینب کے حوصلے کا یہ عالم ہے کہ کہتی ہے ام لیلا علی اکبر نہیں تو کیا ہوا، زینب تو ہے. ام فروا قاسم نہیں تو کیا ہوا، زینب تو ہے. اے بیویوں عباس نہیں تو کیا ہوا، زینب تو ہے. مگر جیسے ہی دربار کے دروازے کھلے اور زینب نے سجے ہوئے دربار کو دیکھا اور بھرا ہوا دربار، زینب خاک پہ بیٹھ گئی. میں نہ جاؤں گی، میں اس دربار میں نہ جاؤں گی. ایسے میں خولی تازیانہ لے کر آگے بڑھا، سید الساجدین کے قریب آیا. تمہاری پھوپھی کیوں نہیں جاتی؟ ہو گئی مجلس. آخری جملہ امام نے زنجیروں کو سنبھالا، پھوپھی کے قریب آئے. پھوپھی اماں دربار میں کیوں نہیں چلتی؟ کہا بیٹا 21 رمضان کی شب میرے باپ نے زخمی سر میرے دوست پہ رکھ کر کہا تھا زینب تو اکیلے